کہ دو میاں بیوی تھے، انہیں بہت بے انتہا محبت تھی۔ جو نوجوان تھا اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جتنی 4-5 دن سے انسان پیاسا ہو اور اس کو پھر پانی ملے تو اسے پانی سے جیسی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی۔ اپنی بیوی کی محبت میں چور تھا، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، بڑی محبت تھی۔ ایک پل بھی اگر بیوی اس سے جدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے، بیوی کی تڑپ چاہت اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی آنکھوں سے وہ اپنی بیوی کو جدا نہیں ہونے دیتا تھا، ہر وقت بیوی کے سامنے رہتا تھا۔ وہ ایک کام کہتی تھی وہ 2 کام کیا کرتا تھا، وہ ایک چیز مانگا کرتی تھی وہ 2 چیزیں دیا کرتا تھا۔ کبھی بھی بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے نہیں دیے تھے اس نے، ایسی اسے اپنی بیوی سے محبت تھی، چاہت تھی۔ ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ بیوی کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب جس سے زیادہ محبت ہو اگر اس سے طبیعت بھی خراب ہو جائے تو پھر عجیب لگتا ہے، اور اسے تو اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار تھا، عشق تھا۔ بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جلدی اس کو اور بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس نے اور بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کہا میرے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے، اس کی دونوں کڈنی خراب ہو چکی ہیں، دونوں کڈنی اگر اس کی پڑ جائیں تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے۔ اس کی جان بچ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی بچ سکتی، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب میری دونوں کڈنی نکال لو آپ، لیکن میں اپنی بیوی کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنی بیوی کے لیے جو بھی آپ کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، سم کا ایک ایک قطرہ دینے کے لیے تیار ہوں، پر میری بیوی کو بچا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی میرے سامنے مر جائے، میری جان چلی جائے، میں مر جاؤں لیکن میری بیوی میرے سامنے نہ مرے۔ میں اس کے سامنے مر جاؤں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا پیار ہے، میں اس کی موت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اتنی ضد کرتے ہو تو تمہاری دونوں کڈنیاں نکالی جائیں گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنی دونوں کڈنیوں کو اپنی بیوی کو دے دوں گا، میری بیوی کی تو جان بچ جائے گی، میں اپنی بیوی کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ڈاکٹر نے اس کی دونوں کڈنیاں نکالی، اس کو آپریشن کیا، دونوں کڈنیاں نکالی۔ دونوں کڈنیاں اس نوجوان نے، اس عاشق نے دونوں کڈنیاں اپنی بیوی کو دے دی۔ اس کی بیوی کو وہ دونوں کڈنیاں جب پہنچ گئیں پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی، وہ اور بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا لیکن سب نے جواب دے دیا۔ گھر پہ لایا، خدمت کرنے لگا، بیوی ٹھیک نہیں ہوئی، دونوں کڈنیاں اس کی بھی چلی گئیں، سانس لینے میں بھی دقت ہوتی تھی اسے، لیکن اپنی بیوی کو زندگی دینے کے لیے، ارے زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کیا زندگی دے سکتا ہے، لیکن ایک کوشش کی تھی اگر دونوں کڈنیاں دے دیں گے تو ہو سکتا ہے میری بیوی بچ جائے گی۔ دل کے کانوں سے سننا میری بات کو، توجہ سے سنیے گا۔ اس نے دونوں کڈنیاں دان کی، بیوی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی، بیوی گھر آ گئی، خدمت کرنے لگا، دن بہ دن طبیعت خراب ہو رہی، بیوی آخری سانسیں گننے لگی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو پھر اسے بہت تڑپ بھی ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کے سامنے ہی دم توڑے گا تو پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ عاشق بیٹھا ہوا ہے، معشوق سامنے ہے اور جان نکل رہی ہے، بیوی سامنے ہے، شوہر بیٹھا ہوا ہے، جان نکل رہی، بڑا پریشان ہے۔ اتنی محبت اس نے کر لی تھی کہ اتنی محبت اسے اور کسی چیز سے، کسی سے بھی نہیں تھی جتنی اس کو اس کی بیوی سے محبت تھی۔ ایسے 2-3 دن چلا اور 2-3 دن کے بعد اسی کے سامنے بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی، اس کی جان نکل گئی، ملک الموت آ گئے، روح کو قبض کر لیا، چلے گئے۔ بیوی جب انتقال کر گئی اس نے دیکھا کہ بیوی نے تو ساتھ چھوڑ دیا، وہ تو انتقال کر گئی۔ اتنا رویا کہ آنکھیں سوج گئیں، آنکھیں پھول گئیں، آنسو ختم ہو گئے۔ اتنا روتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا، اتنی محبت کر بیٹھا تھا، روتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا۔
दोस्त, रिश्तेदार, महल्ले वाले आए, आके चले गए, 4 आंसू बहाए, बहा के चले गए। ये अकेला बैठा हुआ है। अब लोगों ने आना शुरू कर दिया, रिश्तेदार आ रहे हैं, महल्ले वाले आ रहे हैं कि बड़े भाई इसको जल्दी से गुसल दो और जल्दी से कब्रिस्तान ले चलो, मैयत में देरी नहीं है, देर मत करो वरना गुनाह पड़ेगा। उसने कहा मैयत को कब्रिस्तान? नहीं नहीं नहीं, मैं कब्रिस्तान नहीं ले जा रहा हूं, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूं, मैं तो इसी के सहन में रहूंगा और इसको अपने ही घर में दफन करूंगा, मैं इसको कब्रिस्तान नहीं भेजूंगा। अब लाश इसकी बीवी की इसके घर में रखी हुई है और इसने काफी ताखीर भी की। बीवी को देख रहा है, रो रहा है, देख रहा है, रो रहा है। कहता है तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, मैंने अपनी किडनी इसलिए दी थी कि तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ के जा रही हो। मैंने अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जा रही हो, अल्लाह की मर्जी है, मरना तो सबको है। अपने दिल को सुकून भी पहुंचाता, रोता भी जाता। गुस्ल हुआ, गुस्ल देने के बाद जब दफन करने की नौबत आई, दफन करने की बारी आई, तो कब्रिस्तान नहीं ले गया, वहीं घर के सहन में दफन कर दिया। मालदार बहुत था, महल बना हुआ था, उसी में दफन कर दिया। दफन हो गई बीवी। सब लोग, रिश्तेदार, महल्ले वाले आंसू बहा बहा के उसको हौसला दे के, उसको समझा के, और वहां से सब चले गए, अकेला रह गया। अब ये क्या करता कि हर वक्त अपनी बीवी की कब्र के पास बैठा रहता, हर वक्त उसकी कब्र के पास बैठा रहता, रोज इसी तरीके से करता था। जाड़ों का मौसम था, बहुत तेजी के साथ सर्दी थी, लेकिन फिर भी ये अपनी बीवी की कब्र से चिपट के सोता था, अपनी बीवी की कब्र के पास लेटता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था। कहता था मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं अपनी बीवी की कब्र पर बैठता हूं कि महबूब की गलियों के कुत्ते से भी लोगों को प्यार हो जाता है, सुना है आपने। तो जो जिससे मोहब्बत की जाती है और फिर जिससे इश्क किया जाता है, मोहब्बत अलग चीज है, इश्क अलग चीज है। तो जिससे इश्क किया जाता है तो फिर उसकी याद इतनी तड़पाती है कि उसकी याद के बिना फिर जिंदा इंसान नहीं रहता। एक दिन क्या हुआ कि ये जैसे ही रात का समय हुआ और जैसे ही ये बीवी की कब्र के पास गया और इसने बीवी की कब्र पर हाथ रखे तो जैसे कि गरम तवा हो, लोहे का गरम तवा रखा हुआ हो और उस पर हाथ रख दिए हो। इतनी तेजी के साथ इसकी बीवी की कब्र जल रही थी, बिल्कुल उसमें तपिश थी, इतनी गरम उसकी कब्र हो गई थी। बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं और अब इतनी गरम हो गई। और बाहर की मिट्टी जब उठाता तो बिल्कुल ठंडी, क्योंकि सर्दी का मौसम था। बाहर की मिट्टी ठंडी और कब्र वाली मिट्टी बहुत तेजी के साथ गरम। अब तो बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि लग रहा है मेरी बीवी, ये कब्र में अजाब दिया जाता है इसको, लग रहा है मेरी बीवी की कब्र में अजाब हो रहा है और जहन्नम वाली खिड़कियां लग रहा है खोल दी गई हैं। बड़ा परेशान हुआ। सुबह हुई, भागता दौड़ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया। ये दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो रास्ते में, दूरी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, रास्ते में जब थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे ये बैठ गया। बैठे बैठे जब दरख्त से टेक लगाकर बैठा तो नींद आ गई, और नींद जब आई तो फिर ख्वाब आने लगा। और ख्वाब में क्या देखता है कि जिस दरख्त से ये बैठा हुआ है ना, वही दरख्त इससे कह रहा है, पता क्या कह रहा है? कह रहा है तू मेरी तरह हो जा, मेरी तरह हो जा जैसे मैं चुप रहता हूं, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उनको फल देता हूं। उसने कहा मैं तेरी तरह कैसे हो सकता हूं? लोग तुझे पत्थर मारते, तू उसे फल देता है, लेकिन फिर भी लोग तुझसे फायदा उठाते हैं, तुझे जलाते हैं, तुझे जलाने के काम में लेते हैं, तो फिर तुझे क्या फायदा है इससे? तो दरख्त ने कहा कि लोग मुझसे फायदा इसलिए उठाते हैं, मुझ में एक कमी है कि जिसकी वजह से लोग मुझसे फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से लोग मुझे जलाते हैं। अब वो क्या कमी है? क्या कमी जानना चाहता है? तो सुन कि जिधर हवा चलती है मैं उधर हो जाता हूं, जिधर भी हवा चलती है मेरा रुख उधर हो जाता है, एक तरफ मैं नहीं रहता, मैं सब तरफ होता हूं। जैसा जिधर मामला हो जाए, जिधर हवा चल जाए मैं उधर ही झुक जाता हूं। तो पता चला कि जिधर हवा चल जाए उधर झुकना भी बुरा है, जिधर हमारा नफ्स हमें ले जाए तो उधर जाना भी बुरा है। नफ्स पर कंट्रोल करना ये अच्छी बात है। उसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया तो वो अल्लाह का वली बन गया।
تو درخت کی یہ بات سن کر پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں. آنکھیں کھلی تو کچھ نہیں, اسے وہ یاد رہی بات کہ درخت نے کہا تھا کہ تو میری طرح بن جا, کہ لوگ تجھے پتھر بھی ماریں تو ان کو اچھا بول. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی رہا تھا, راستے میں وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. جانے کے بعد ادب سے کھڑا ہو گیا, سلام عرض کیا اور کہنے لگا کہ حضور میں آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ لے کے آئے ہو, بتاؤ. کہا حضور میں پریشان ہوں, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, اور 2 باتوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. کہا کیا پریشانی ہے. کہا حضور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں, میں اپنی بیوی سے بہت ہی محبت عشق کرتا تھا, لیکن میری بیوی نے مجھے دھوکہ دے دیا. میں نے اپنی کڈنیاں نکال کے اپنی بیوی کو دے دی کہ میری بیوی کی زندگی بچ جائے گی, میری بیوی کی جان بچ جائے گی, اسے زندگی مل جائے گی. لیکن نہیں, میں نے دونوں کڈنیاں دے دی اور ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے کو میں تیار تھا, لیکن پھر بھی میری بیوی مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی قبر کی آغوش میں, مر گئی, دنیا سے انتقال ہو گیا, چلی گئی. ایک تو یہ غم مجھے ہے, اور دوسری بات یہ مجھے ستا رہی ہے کہ ابھی جب میں نے اس کی قبر کو چھوا تو باہر کی مٹی سردی میں ٹھنڈی ہو گئی. اس جاڑے کے موسم میں باہر کی مٹی ٹھنڈی ہے برف کی طرح, لیکن میری بیوی کی قبر کی جو مٹی ہے وہ جل رہی ہے, اس کی تپش بہت تیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا, کہا اچھا ایسی بات ہے. کہا سرکار ایسی بات ہے, آپ ذرا بتائیے کیا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چل اپنے گھر لے چل. وہ نوجوان, وہ عاشق, وہ شوہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پہ لایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس قبر کے پاس کھڑے ہوئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اٹھ جا اللہ کے حکم سے. اس قبر کی طرف اشارہ کیا تو وہ عورت جو اس کے اندر دفن تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی, اور وہ ایک لڑکے کا نام لے رہی تھی, ایک آدمی کا نام لے رہی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری باتیں چھوڑ, یہ نام کس کا لے رہی ہے. اب یہ دیکھو کہ دنیا کی محبت کیسے دھوکہ ہوتی ہے, دنیا کے لوگ کیسا دھوکہ ہوتے ہیں. ہم سامنے جو چیز دیکھتے ہیں اصل نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں, ہم جو سوچتے ہیں ہوتا نہیں, ہم جس پر یقین کرتے ہیں وہ کھرا نہیں اترتا, ہم جس پر بھروسہ کرتے ہیں وہی دغا دے جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا نام لے رہی ہے. اس عورت کا شوہر بھی کھڑا ہوا ہے. عورت جس قبر میں دفن تھی وہ قبر پھٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے. یہ عورت زندہ ہو کے نکلی اور ایک لڑکے کا نام لیتی ہوئی نکلی. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ نام کس کا لے رہی ہے, تو اس نے بتایا کہ ایک لڑکا تھا, اس سے میں پیار کرتی تھی, بہت زیادہ پیار کرتی ہوں, اور ایسا پیار جیسا یہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرتا تھا ایسا ہی میں اس لڑکے سے پیار کرتی تھی. میں اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی تھی. شوہر نے اتنا سنا تو اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی. یہ کیا بول رہی ہے, میں اس سے پیار کرتا تھا, بے حد پیار کرتا تھا, بے حد محبت میں نے کی, لیکن یہ کسی اور سے. جب اتنا اس نے سنا نا تو اس کے دل پر چھری چلی, اس کا دل دہلا, نیچے سے زمین کھسک گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے. وہ بتانے لگی کہ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی اور بہت زیادہ پیار کرتی تھی, اور کبھی کبھی چھپ چھپ کے ملا کرتی تھی, اور جب وہ ملا کرتی تھی اس سے تو اپنے شوہر کی برائی بھی میں کیا کرتی تھی, اس کی کمیاں اس کو بتایا کرتی تھی, اس سے ملا کرتی تھی. محبت ہم نے اس سے بے حد محبت کی تھی, وہ ہم سے محبت کرتا تھا, ہم اس سے محبت کرتے تھے. اس کے شوہر نے جب اتنا سنا تو اسے اس دن یقین ہو گیا کہ واقعی لوگ کہتے ہیں یقین نہیں ہوتا, لوگ بتاتے دنیا دھوکہ ہے, یقین نہیں ہوتا. ایک شادی شدہ عورت غیر محرم سے تعلق بنائے ہوئے ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ تیری قبر یہ گرم کیسے ہے, کیا اس میں عذاب ہو رہا ہے. اس نے بتایا کہ مجھے 2 چیزوں کا عذاب ہو رہا ہے. کہا کیا. کہا ایک تو یہ کہ میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم سے تعلق رکھے ہوئے تھی, اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میں دوسرے سے محبت کرتی تھی, اور ایسی محبت کرتی تھی, عشق کیا کرتی تھی, اور اپنے شوہر سے اتنا پیار نہیں کرتی تھی. اور دوسری یہ وجہ ہے جس پر مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کی کمی
اس کو بتایا کرتی تھی کہ میرے شوہر کے اندر یہ کمی ہے، میرے شوہر کے اندر یہ کمی ہے، پھر ہم بھی ہنسا کرتے تھے، وہ بھی ہنسا کرتا تھا۔ تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ اکبر، اس نے کتنا پیار کیا تھا، اسے کتنا پیار کیا تھا، اتنا پیار کیا تھا کہ اس کے سامنے سے وہ کتنا پیار کرتا تھا یہ اپنی بیوی سے، اتنا پیار کر وہ کتنا پیار کیا کرتا تھا اپنی بیوی سے، اپنی دونوں کڈنیاں اس کو دے دی اور کہتا تھا سامنے اگر اس کی موت ہو گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ جب اتنا سنا تو اس دن اس سے پکا یقین ہو گیا، پختہ یقین ہو گیا، باقی دنیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مکڑی کا گھر، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہاں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بس اللہ کو راضی کرو، اللہ سے محبت کرو، اور تمہیں عشق کرنا ہے تو حضور سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو، کیونکہ حضور کا عشق تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت ایک دھوکہ ہے، اور دنیا کی محبت پر اگر تم بھروسہ کرو گے تو تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، نہیں، اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کرو گے، عشق کرنا، اگر مصطفیٰ سے تم نے عشق کیا تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔